میں نے کہا یہ محبت کی جنگ ہوتی ہے نا. حضرت علی کے ایک بھائی تھے جناب عقیل. جناب عقیل وہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو نبی پاک کے بڑا قریب رہنے لگے, اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑا پیار کرتے. حضور فرماتے تیرا کلمہ پڑھنے کی مجھے ڈبل خوشی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ایک میرا تو صحابی بنا ہے, دوسرا تو میرا بھائی تھا مسلمان ہو گیا. حضور بڑا پیار کرتے. اب یہ محبت جو ہوتی ہے نا اس میں دوڑ بھی لگتی ہے, اور یہ بری نہیں ہوتی, یہ دوڑ بڑی اچھی ہوتی ہے. حضرت عقیل اب قریب رہنے لگے. میں نے عرض کیا کہ نبی پاک اپنے ذاتی کام حضرت صدیق اکبر کو بتاتے, گھوڑے کی تیاری کر, فلاں کام کرنا ہے, سیدہ فاطمہ کی شادی کرنی, ہر معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پیش تھے. اب جب عقیل بن ابی طالب آئے تو حضور کا پیار تھا ان سے بھی, اب محبت کی جنگ چھڑ گئی. اب جناب عقیل کہتے ہیں میں کہنے لگا یار یہ کہیں پیچھے ہوتا ہی نہیں, ہر معاملے میں اسے پیچھے بٹھاؤ بھی تو آگے آ جاتا ہے, اس نے کیا کمال کر دیا ہے. کہتے ہیں آہستہ آہستہ نا میں جوان تھا, ابھی نوجوانی کا عالم تھا, تو وہ خاص پہلو میں سمجھنے سے ابھی قاصر تھا. توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں ایک دن نا بڑی باتوں میں حضور فرماتے ابو بکر میرا گھوڑا تیار کرو, تو کہتے ہیں میں دوڑ, کہتا تو چھوڑ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ چپ کر جاتے. جتنی جگہ وہ مجھ سے بن سکا میں نے روکا. حضرت صدیق اکبر بولے, کہتے ہیں ایک دن نا مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا تھا. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا اگے بولے میرا پہلو آئے, یہ حکم ہے نا حدیث میں, پہلے آئے اور آگے بیٹھ جائے, گدنے پھلانگنے سے منع کیا. کہتے ہیں ابو بکر صدیق, توجہ ہے آپ کی, ان کی عادت تھی کہ جمعے والے دن مسجد کی صفائی کرتے اور صفائی کر کے سب سے آگے بیٹھ جاتے. بات ذرا میں نے قریب ہو کے سن لی, پاس بیٹھ جاتے. عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں میں بھی آیا سیدنا صدیق اکبر, اور مجھے کئی دنوں سے جلال تھا کہ یہ پیچھے ہوتا ہی نہیں. کہتے ہیں میں آیا تو حضرت ابو بکر آگے بیٹھے تھے, تو میں نہ جان بوجھ کے, بچہ تھا اور محبت تھی سرکار سے, ابو بکر سے بغض نہیں کوئی, خدا رہا اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں. فرماتے میں نے کہا ابو بکر اٹھ. مزے کی بات یہ ہے کہ جس مسجد میں صدیق اکبر بیٹھے اس کی جگہ بھی انہوں نے خرید کے دی ہے. مسجد نبی کی زمین کی سب سے پہلی رقم حضرت ابو بکر صدیق نے ادا فرمائی. اٹھ تو اٹھے, پیچھے چل. تو جو ہے آپ کی آپ کے تو دیکھے کو کسی نے, پاوے مہڑا ہوئے تو پاوے تو چھوٹا بندہ آکھے تو پھر تو دی خیر ہی نہیں, عمر میں چھوٹا ہو یا مال میں. اٹھ چل پیچھے. اللہ اکبر. حضرت علی دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر اٹھے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, پھر اس سے پچھلی صف میں, 7ویں صف میں پہنچ گئے اور وہاں ہاتھ باندھ دیے. کہنے لگے شہزادے اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤ, تو رسول اللہ کا خاندان ہے, اجازت دے تو یہاں بیٹھ جاؤں. حضرت عقیل کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق چپ کر کے پیچھے 7ویں صف میں بدکار پرانا خان, میں نے کسے در ملی نہیں ٹوئی. وہ کہا تھا خواجہ غلام فرید نے کہ تتی تھوڑے تھکڑے کھاندڑیاں تیرے باندڑے آندھی بھی باندڑیاں, جہاں جگہ مل جائے وہی کافی ہے. 7ویں صف. شہزادے یہاں بیٹھ جاؤں. میں بیٹھ جا. ہاں بیٹھ گئے. نماز جمعہ پڑھا, سب چلے گئے. حضرت علی حضور کی بارگاہ, یا رسول اللہ عقیل کو تو کچھ سمجھائے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ حضور اکثر ابو بکر صدیق سے یار جاتا ہے, آج بھی پہلی صف سے اٹھا کے 7ویں صف میں. شکایت تو حضرت عقیل کی لگ رہی ہے نا, اور حضور فرماتے علی تو عقیل کی چھوڑ, بتا ابو بکر نے کیا جواب دیا ہے. تو ابو بکر کی بتا, تو اس کی چھوڑ, تو اس کی, تو میرے دوست کی, میرے یار کی, میرے خلیل کی بتا. تو حضرت علی رو پڑے, کہنے لگے محبوبہ ابو بکر جیسا درد کہاں سے ڈھونڈ کے لائے. تو چپ کر کے 7ویں صف میں گیا اور اس نے کہا تو خون رسول ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, تو ہے نے نور تیرا سب گھران. چپ کر کے بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو, عقیل کو بھی بلاؤ. دونوں آ گئے. حضور نے فرمایا ابو بکر جمعے میں کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تجھے کسی نے صاحب سے اٹھایا؟ کہا نہیں نہیں یا رسول اللہ نہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ حضور کیا فرمایا نہیں میں نے سنا ہے کہ تجھے عقیل نے. کہا حضور وہ شہزادے آئے تھے, انہوں نے یار اتنا جذبہ دنیا کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گی. بلے شاہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق نے لایا ڈھیرا. کہا حضور یار یہ لفظ تاریخ میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گے. میرے ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہا حضور وہ نسل رسول کا شہزادہ ہے نا,
उसने अबू बकर को 7वीं सफ में अबू बकर का बैठना पसंद किया तो अबू बकर राजी है। हुजूर उसने यहां बैठना पसंद किया, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा। और कहा हुजूर वो खानदान है, मैं खादम हूं, फर्क तो है ना, वो खानदान है, मैं खादम हूं। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब अकील को, डांटा नहीं, मोहब्बत फरमाई। सरकार ने फरमाया अकील बेटे बैठ जा, मैं तुझे समझाऊं। फिर हुजूर ने बात छेड़ी, फरमाया तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? अर्ज की हुजूर मैं, फरमाया नहीं सुन, मक्के में सारा मक्का मेरा दुश्मन था, ये मेरी तनानियों का दोस्त था। फरमाया लोग तलवारें लेके आते थे मुझे मारने और इसकी तलवार उठती थी, कहता था पहले मैं मरूंगा फिर कोई मुस्तफा तक जाता। तुझे पता है ये कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ बांधे, हुजूर मैं नौकर हूं यार सुल्ला, मैंने कोई शिकायत ही नहीं की। फरमाया अकील यार इधर बैठ बेटे मैं तुझे बताऊं। कहा लोग मुझे शेब अबी तालिब में कैद कर आए थे, मेरी बेटियां पत्ते खा के गुजारा करती थी। ये अबू बकर था पूरे मक्के में जो जुल्म सह सह के मेरे तक गल्ला और अनाज लेके आता था। फरमाया अकील इधर आ, मैं तुझे बताऊं, तेरा खानदान तेरा कबीला सिवाय मौला अली शेर खुदा के, फरमाया वो सब लोग मेरे साथ प्यार करते थे, हमारे ऊपर इन्होंने मक्के की जमीन तंग कर दी। फरमाया मैं मक्के से निकला था, अबू बकर की बेटी गारे सौर में खाना पका के लाती थी, इसका बच्चा बकरियों का दूध लेके आता था। फरमाया ये जान पे खेल के मेरी निगरानी करता था। फरमाया तुझे पता है जिस जगह तू बैठा हुआ है ना, ये मस्जिद की जमीन भी अबू बकर सिद्दीक ने खरीद के दी है। हजरत सैयदना अकील या रसूलल्लाह गलती, अबू बकर कहते हैं हुजूर अल्लाह व रसूल व मन्नू, मेरे ऊपर अल्लाह रसूल के एहसान है। आखिरी लफ्ज मेरे हबीब ने कहे। हुजूर ने फरमाया अकील मेरे पास जिसके भी पैसे आते हैं मैं बिगाने समझ के खर्च करता हूँ। मैं कहता हूँ फलाने के हैं, वो पूछेगा कहाँ लगे, लेकिन अबू बकर के पैसे आते हैं तो मैं अपने समझ के खर्च करता हूँ। और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ जिसने नेकी की मैंने बदला चुका दिया है। अबू बकर का मैंने बदला दिया ही नहीं। कयामत के दिन जब सब जन्नत में जाने लगेंगे तो मैं इसका बाजू थाम के अल्लाह की बारगाह में ले जाऊं और मैं कहूंगा या अल्लाह मेरे मौला, कलमा पढ़ने से लेकर गार तक, गार से बदर तक, बदर से उहद, हुनैन, खंदक, तबूक और मजार तक, या अल्लाह इसकी बड़ी नेकियां हैं, इसे तू ही बदला अता फरमा। मेरे दोस्तों ये रंग हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, बस वो इकबाल ने कहा कि सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल और इससे आगे पीछे कुछ नहीं। ये जो मानने का अंदाज है ना, ये देखिए ना हजरत अबू बकर सिद्दीक, बड़ी दफा आपने बात सुनी है लेकिन इस बात की लज्जत बड़ी शानदार है। हजरत उमर ने तबीब बुलाया है अबू बकर को दिखाने के लिए मुल्क के शाम। पहले मानते नहीं थे, मौला अली की सिफारिश डाली, फिर दोनों लेके आए, सैयदना अली मुर्तजा बैठे, हजरत उमर बैठे, कहते हैं तबीब को चेक करो, मुल्क के शाम का बड़ा डॉक्टर है। चेक कर लिया तो डॉक्टर कहने लगा कोई मर्ज नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कमजोरी बड़ी है, कमजोरी बड़ी है, इनसे पूछे इन्हें क्या मर्ज है। तो हजरत उमर कहने लगे यार बोल क्या मसला है तुझे, क्यों इतना कमजोर इतना बीमार रहता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आंखें खोली और कहने लगे उमर तू कसम उठा के बता, तुझे पता नहीं मुझे क्या मसला है, तो उठा ना कसम, जिन्हों दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, सब रोगा दाई रोग मोहम्मद जिसका नाम विछोड़ा। तुझे नहीं पता तो बोल, अगर खबर है तो पूछता क्यों है। मेरे दोस्तों कमाल देखो, मदीने में आज भी मुस्तफा को सलाम करो तो साथ ही सिद्दीक अकबर लेटे हुए, साथ ही लेटे हुए। हजरत अबू बकर की जिंदगी का एक ही उन्वान है, वो कहते हैं तुझे जाना तुझे माना, न रखा गैर से काम, बस तुझे जाना तो फिर तुझे माना, न रखा किसी गैर से काम नहीं, किसी काफर से, किसी और के नजरिए से, किसी और की सीरत से, किसी और के किरदार से, किसी और की, तुझे जाना तो तुझे ही माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये फर्क है उनकी जिंदगी का। नबी पाक से प्यार करो तो फिर आधे तीतर आधे बटेर बन के नहीं, नबी पाक से प्यार करो फिर सोच समझ के नहीं, थोड़ा बहुत करके नहीं, फिर प्यार करो तो खुल के करो, मोहब्बत करो तो टूट के करो, इश्क करो तो बारफ्तगी और जुनून वाला करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की, और हुजूर फजर की नमाज पढ़ा के फरमाने लगे भाई किसी बंदे ने रोजा रखा हुआ है,
حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں اور سویرے پھر میں نے گرا دیا, نہیں رکھا. حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو حضرت صدیق کے اوپر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا. آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دیا. حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی. دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹافٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے, اب گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے. تو حضور نے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر جانا, جلدی نہ کر, اور ٹھہر نہ ذرا, رک تو صحیح. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چپ کر گیا. حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے. رات میں نے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیمار ہیں, اور حضور مجھے یہ بھی پتہ ہے وہ میرا یار ہے, مجھے پتہ ہے رات کو جلدی سوچا پر تہجد میں ضرور اٹھتا ہے. تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف کی تیمارداری کر کے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں نہ ہلکا ہلکا ڈھیلا پڑ گیا. حضور نے تیسرا سوال پوچھا, فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ کھانا کھلایا کسی مسکین کو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی, میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو فجر پڑی ہے, گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے. تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا, ذرا ٹھہر نہ, ذرا نظارہ تو کرنا, گویا یہ شان صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا, ٹھہرنا. حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور میں چپ کے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا, کہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے, اور دل میرا کر رہا تھا کہ کہہ دوں دیو جناب جواب, دل میرا کر رہا تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کن کاموں میں ہو, بس یہ نقطہ انہوں نے پا لیا تھا. حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے؟ تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. عرض کی یا رسول اللہ سویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا, اور میرے وضو کرتے سنت پڑھتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگ رہی ہے, تو ماں نے 2 روٹیاں بھی پکا دی. تو حضور ایک اس نے کھائی, دوسری اس کے ہاتھ میں تھی. جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا, مسکین کھڑا تھا, کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں, کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا. ابو بکر سب سے پہلے تیرا ہی کھلا ہے. تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی, اور میرے رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما, اللہ میرے ابو بکر. وہ سمجھ گئے تھے, مزاج شناسا سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں, اور نہ اپنے اوپر وہ سارا کچھ طاری کر لیا تھا انہوں نے, طاری. ان کی ادائیں بالکل ڈھل گئی تھی نبی پاک کی اداؤں. 3 دن وہ غار ثور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑی محبوب کی معرفت کی. جب مدینے آئے نا نبی کریم کو لے کے, تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی, کچھ نے نہیں کی تھی. تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستبوسی کر کے بیٹھ جاتے, حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے, اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور حضور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے. میری بات پہ توجہ ہے آپ حضرات کی. تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا, اور معاذ اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے. حضرت صدیق اکبر یہ کیوں شبہ ہوا؟ تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ, بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ. کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامے کا پیچ حضور کا ڈھیلا رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلا رہ گیا تھا. اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا, تو من شدی من تو شدم, میں اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں, اس طرح کہ کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا تھا. وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے, کوئی میرے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھ جاتے, تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ پتہ چلے آقا کون ہے غلام کون ہے. اٹھے, کندھوں پہ چادر تھی, وہ اتار کے نا تو حضور پہ سایہ کر دیا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے, اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے. کیا خوبصورت نقطہ لکھا ہے مفسرین نے. شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا,
اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا، نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گنبد کا سایہ فرما دیا، قیامت تک گنبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو محبوب پاک نے حضرت جبریل سے کہا، جبریل یہ بتا میرے عمر کی شان کیا ہے، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور اگر کوئی فرشتہ حضرت نوح جتنی عمر لے کے بھی جناب عمر کی شان بیان کرے، یعنی 950 سال ایک فرشتہ حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہے تو پھر بھی جناب عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ اب مشکات میں میرے محبوب نے کیا فرمایا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں جتنے آسمان پہ تارے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں، مجھے پکا پتا تھا کہ محبوب میرے ابا جی کا نام لیں گے، کہیں گے کہ ابو بکر کی۔ میں نے کہا حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے؟ پہلے یہ دیکھو اس نے آج تک تارے گنے نہیں، پر حضرت عائشہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب کو علم ہے آسمان پہ تارے کتنے ہیں۔ عقیدہ بھی ذرا دیکھتے جاؤ، وہ جانتی ہیں کہ حضور، وہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کو پتا ہے آسمان پہ تارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کسی کے نیکیاں ہیں؟ تو اماں جی کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ محبوب علیہ السلام میرے ابا جی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ بالکل ہے بندہ، اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ میں نے کہا حضور کون ہے؟ تو میری تو امید تھی کہ ابا جی کا نام لیں گے۔ تو محبوب نے فرمایا وہ میرا عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بات میں نے سنی خوشی تو مجھے ہوئی، خوشی تو ہوئی، حضرت عمر سے بھی پیار تھا، محبت تھی، لیکن وہ جو میں چاہ رہی تھی وہ بات نہ ہوئی تو میرا رنگ روپ وہ نہ رہا۔ تو محبوب مسکرائے، فرمایا تو سوچ رہی تھی کہ میں ابو بکر کا نام لوں گا، تو یہ سوچ رہی تھی؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہ سوچ رہی تھی؟ کہا حضور ہاں۔ تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے۔ ملا رومی نے لفظ لکھے ہیں، مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہو اور حضرت عمر کی بات ہو اور جناب عثمان کی بات ہو، حضرت علی کی بات ہو، تو یوں لگتا ہے جیسے روح پرواز کر رہی ہے۔ یہ لوگ جو تھے نا ان کی باتیں روح کو پرواز دیتی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے حوالے سے یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا، صوفیاء اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت رومی کہتے ہیں ایک دن جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں اور میرے ویر بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، ایک چیز مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل عمر مانگ لے، میں حاضر ہوں، مانگو۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین وہ جو غار کے 3 دن آپ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں نا، ان 3 راتوں میں سے نا ایک رات مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں ہیں کتنی آسمان کے تاروں کے برابر، وہ ساری لے لو، اور وہ 3 راتوں میں سے 3 نہیں میں مانگتا، ایک مجھے دے دو۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، کہنے لگے عمر تو جان مانگ حاضر ہے، تو نے تو میری کل کمائی مانگ لی ہے، میرے پاس تو وہ کمائی ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔